ہوتی ہے، یعنی صورت بھی اچھی دیا ہے اور سیرت بھی اچھی دیا. ہم نے انسان کو سب میں جو اچھا دیا وہ دامن مصطفیٰ دے دیا، حب مصطفیٰ دے دیا، عشق مصطفیٰ دے دیا. اور عشق مصطفیٰ ہی تو ہے، اگر یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی. نعرہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، وسیلے سے جناب مصطفیٰ کے خدا کو جانتا پہچانتا ہوں. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے. بہت اچھے سامعین ہیں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ کم سے کم تھوڑی دیر مجھے سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے دور میں کوئی بیٹا باپ کی نہیں سنتا. آپ اگر تھوڑا سا وقت دے کر کسی کو سن رہے ہیں تو گویا اس پر آپ احسان کر رہے ہیں. لیکن آئیے میں اپنی کچھ نہیں سناؤں گا، آپ کی سناتا ہوں اور آپ کو سننا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو آپ سننے کے عادی ہیں وہ نہیں سناؤں گا. ذرا مزاج کو بدلیے، اپنے فکر کو بدلیے، اپنے دل و دماغ کو بدلیے. حالات بدل چکے ہیں، دور بدل چکا ہے، فضا بدل چکی ہے. آپ کو بھی بدلنا چاہیے. ہم نہ بدلے تو مٹ جائیں گے. اپنے آپ کو بدلیے تاکہ دوسروں کو مٹانے کا سہارا بن سکے. محترم دوستوں اور بزرگوں، توجہ کے ساتھ میری تھوڑی سی گفتگو کو آپ سماعت کریں گے. بات بڑی مختصر ہوگی مگر اسے پھیلائیں آپ تو ایک کائنات نظر آئے گی. میں کوئی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا. آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی سی سلجھی ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے. میری طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. کتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو. سبحان اللہ. تھوڑا سا سنیے آپ، 10 منٹ ہی صحیح، سننا ہو تو سنیے، پھر طبیعت نہ لگے آپ چلے جائیے. جس کو سننے کی خواہش ہو آ کر اسے سن لیں گے.
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے کو آپ سنیں، مگر جتنی دیر سنیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک جملہ مس ہو گیا پوری تقریر ختم ہو جائے گی، آپ میری باتوں سے نتیجہ نہیں نکال پائیں گے، اور اگر توجہ سے میرے ایک ایک جملے کو سنیں گے تو کسی نتیجے پر آپ پہنچیں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ مولوی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرات توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ ممبر نور پر علماء کرام کا قافلہ ہے، علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ ابھی آپ نے نعتہائے نبوت و رسالت کے اشعار شاعر اسلام حضرت شہنواز حسان صاحب سے ملاحظہ فرمایا، طبیعت آپ کی باغ باغ ہو گئی، دل و دماغ مسرور ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی باتیں آپ سناتا ہوں میں آپ کو، آپ توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنا افضل بنایا، اشرف بنایا، آپ کا دل و دماغ بھی اسی حساب کا بنایا، آپ کی فکر بھی اسی حساب سے بنایا۔ حضرات آپ کو پتا ہے آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پریشان ہے، الجھا ہوا ہے، ٹینشن کی زندگی جی رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی نظریے فکر کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ماننے والا ہو، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہے، ٹینشن میں جی رہا ہے۔ دولت گھر میں ہے، اس کے باوجود وہ ٹینشن میں رہتا ہے، سرمایہ اس کے پاس ہے مگر وہ ٹینشن میں رہتا ہے، بلڈنگ بڑی بنا لیا مگر وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی پریشان رہتا ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پریشانی کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں پریشان رہتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تقریباً 18,000 مخلوقات اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی ہے، 18,000 مخلوقات، مگر آپ کو پتا ہے ہر مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے، ہر مخلوق کو غذا ملتی ہے، ہر مخلوق کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے، سب کے کھانے پینے کا انداز الگ الگ ہے، مگر کماتی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی کماتا ہے تو وہ انسان کماتا ہے، اور کوئی مخلوق پریشان نہیں رہتی، صرف انسان پریشان رہتا ہے۔ کیوں انسان پریشان رہتا ہے اتنا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب میں سب اللہ کے ذکر میں مگن ہے، مگر یہ انسان جس کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسان ذکر نہیں کرتا ہے، وہ انسان بندگی نہیں کرتا۔ کہاں ہے آپ نوجوان دوستو؟ تھوڑی سی باتیں، میری باتوں میں تلخی ضرور نظر آئے گی آپ کو، میرے جملے میں کڑواہٹ کا احساس ضرور ہوگا، مگر سچ بولوں گا۔ سچ جب بولا جائے گا تو کڑوا تو معلوم ہوگا، مگر آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ میں آپ کا ہمدرد بن کے آپ سے تھوڑی سی تلخی کی باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ آئیے میں تھوڑی سی باتیں کروں، اور جو اینڈنگ پوزیشن میری تقریر کی ہوگی انشاءاللہ تعالی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آئیے تھوڑی سی باتیں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ میری ماں بہنیں اگر پردے سے سن رہی ہوں تو آپ غور سے میری باتوں کو سنیے گا۔ آپ اپنی سہیلیوں سے، اپنے پڑوسوں سے کوئی بات مت کیجیے گا، میری باتوں کی طرف آپ کا دھیان رکھے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ علماء کرام سے میں دعائیں چاہتا ہوں، توجہ کے قابل تو ہوں نہیں، بس دعاؤں سے نواز دیں تو تھوڑی سی باتیں کر لوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا سا بتائیں، ایک بار محبتوں کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ عظمت والدین کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ والدین کی عظمت پہ گفتگو ہو تو ثواب ملے گا مرحوم کو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں کی عظمت بیان کی جائے تو مرحوم کو ثواب ملے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ والدین کی عظمت بیان کی جائے تب اس کے والد کو ثواب ملے گا۔ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں جتنی بار میرے نبی کا نام لیا جائے گا
उतना सवाब मरहूम को मिलता चला जाएगा। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कोई जरूरी नहीं है कि बानिए महफिल का नाम लिया जाए तब मरहूम को सवाब मिलेगा। नबी का नाम लिया जाए तो मरहूम को सवाब मिलेगा। सहाबा का नाम लो तो मरहूम को सवाब मिलेगा। औलिया किराम का नाम लो तो मरहूम को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह बैठकर बोलो तो मरहूम को सवाब मिलेगा। आओ थोड़ी सी बातें सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, थोड़ा खुश्क मजमून है जरूर, मगर आप सुनिए थोड़ी देर, 10 मिनट की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद नतीजा आपके सामने आएगा, तब बात समझ में आएगी। अल्लाह फरमाता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, दरख्त तीन की कसम, दरख्त ज़ैतून की कसम, पहाड़ तूर सैना की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया है। हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। गौर तो करो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरती की बात कर रहा है, खूबसूरती की बात कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला पहले कसम इरशाद, हमने इंसान को सबसे अच्छा बाजू दिया है, हमने इंसान को सबसे अच्छे कान दिए हैं, हमने इंसान को सबसे अच्छी नाक दिया है। अल्लाह ऐसा नहीं फरमाता, फरमाता है अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। मतलब क्या हुआ? हमने इंसान को आंख दिया तो अच्छी आंख दिया है, नाक दिया तो अच्छी नाक दिया है, कान किए तो अच्छे कान दिए हैं, सर दिया तो अच्छा सर दिया है, पाँव किए तो अच्छे पाँव दिए, यानी सूरत भी अच्छी दिया है और सीरत भी अच्छी दिया। हमने इंसान को सब में जो अच्छा दिया वो दामने मुस्तफा दे दिया, हुब्बे मुस्तफा दे दिया, इश्क़े मुस्तफा दे दिया, और इश्क़े मुस्तफा ही तो है। अगर ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह वाह। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। तवज्जो आपकी है। अल्लाह ताला कसम इरशाद फरमाता है। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ताला कसम खाता है, आला हजरत ने मना फरमाया, ऐसा मत कहो कि अल्लाह कसम खाता है, इंसान कसम खाता है। अल्लाह कसम इरशाद फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कसम इरशाद फरमाता है। अच्छा, कसम हम लोग भी खाते हैं ना? कसम कब खाते हैं? कसम जब अपनी बात मनवानी हो तो कसम खाते हैं। झूठी बात करके भी अगर उस पे आपको यकीन दिलाना हो तो हम कसम खाते हैं। बात सच्ची हो फिर भी किसी को यकीन ना हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं। ताकीद बयान की जाए तो कसम खाते हैं, किसी चीज की फजीलत बयान की जाए तो कसम खाते हैं। हजरात, हम झूठ बोलने के आदी है ना, झूठ बोलते हैं इसलिए कसम की जरूरत होती है। हम कसम खाते हैं बातों को यकीन दिलाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कसम क्यों इरशाद फरमाता है? अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है, उसका फरमान सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है। परवरदिगार आलम को कसम की जरूरत क्या है? वो तो बगैर कसम के भी कोई बात कहता तो हम लोग मान लेते। हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, गौर से सुनिएगा मेरे मौला, हम झूठ के आदी हो गए हैं, हम फरेब के आदी हो गए हैं, हम धोखा देने वालों में से हैं, हम खताएं करने वाले हैं, इसलिए हमें कसम की जरूरत पड़ती है। बातों पे अगर यकीन ना पैदा हो, यकीन दिलाने के लिए कसम की जरूरत पड़ती है। मगर मेरे मालिक, तू तो सच्चा है, तेरा फरमान सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा बयान सच्चा है, तू सच्चा है। मेरे मालिक, तुझे कसम की क्या जरूरत पड़ी? तू बगैर कसम के भी कोई बात कहता तो हम मान लेते। जैसे तूने फरमाया नमाज, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। तूने फरमाया रोजा, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। तूने फरमाया हज, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। तूने ज़कात दिया, तूने फरमाया ज़कात, वहाँ कसम इरशाद नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। मौला, जब जब तूने फरमाया नमाज हमने माना, तूने फरमाया रोजा हमने माना, सब बगैर कसम के मानता चला गया। वहाँ कसम की जरूरत नहीं पड़ी। नमाज फरमाया, कसम नहीं फरमाया, मान लिया है। नमाज दिया, कसम नहीं फरमाया, मान लिया है। रोजा दिया, कसम नहीं फरमाया, हमने मान लिया है। बगैर कसम के तू कहता रहा, हम मानते रहे।
یہاں پر قسم کی ضرورت کیا پڑ گئی میرے مالک؟ تو یہاں بھی بغیر قسم کے کہہ دیتا ہم مان لیتے، بغیر قسم کے فرما دیتا ہم مان لیتے، وہ بھی ایک ایک قسم نہیں، دو دو تین تین قسم نہیں، چار چار قسم ارشاد فرمایا۔ چلیے اگر قسم سے کلام کو عمدہ بنانا تھا، ایک قسم کہہ دیتے بات بن جاتی، ایک نہیں دو کہہ دیتا بات بن جاتی، دو نہیں تین کہہ دیتا، تین پہ جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے بات بن جاتی، مگر یہ چار چار قسم کی ضرورت کیا ہے میرے مالک؟ درخت تین کی قسم، درخت زیتون کی قسم، پہاڑ طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، یہ چار چار قسم ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت تھی میرے مالک؟ تو جواب ملے گا، ارے نادانو تو یہ دیکھتا ہے میں نے کتنی قسمیں ارشاد فرمائی ہے، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا میں نے کس کی خاطر قسم ارشاد فرمایا ہے؟ ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا، اسی انسان میں رسول اعظم بھی ہے، اسی انسان میں غوث اعظم بھی ہے، اسی انسان میں خواجہ اعظم بھی ہے، اسی انسان میں محبوب الہی بھی ہے، اسی انسان میں خواجہ پاک بھی ہے، اسی انسان میں ابو بکر بھی ہے، اسی انسان میں عمر بھی ہے، اسی انسان میں عثمان غنی بھی ہے، اسی انسان میں مولا علی بھی ہے۔ ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت، انسان کتنا محترم ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے، مگر ہمارا کردار اچھا نہیں، ہم اچھے کہلائے ہمارا کردار اچھا نہیں، ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں، ہماری سوچ اچھی نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان دوستوں میں آپ سے خصوصی طور پر کچھ باتیں کروں گا، مگر آپ 10 منٹ برداشت کیجئے، کچھ باتیں آپ سماعت کر لیجئے۔ ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے درخت تین کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا، درخت زیتون کی قسم، پہاڑ طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا۔ کیسے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا؟ آج یہ ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، توجہ ہے آپ کی؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور سے سنیے گا بھائی۔ چائے کس لیے پلائیں گے آپ؟ تھوڑی دیر، اچھا آپریٹر لوگوں کو پلا دیجئے اور 10 منٹ آپ رک جائیے، اس کے بعد پھر دیکھیے گا گنجائش نکلے تو پلائیے گا، ورنہ چائے پینے کے لیے یہ لوگ نہیں آئے ہیں، اپنے نبی کی محبت پینے کے لیے آئے ہیں، نبی کی محبت کی شراب پینے آئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں غور سے سنیے، آپ نے بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ ملکہ زبیدہ کا نام سنا ہے؟ غور سے سنیے گا، سنا ہے مگر میں سناتا ہوں، بہت بار سنے ہوں گے آپ، مگر جنید کی زبان سے تو نہیں سنا ہوگا۔ لہجہ میرا ہے، تیور تو میرا اپنا ہوگا نا، انداز میرا اپنا ہوگا نا۔ غور سے سنیے گا، وہ ہارون رشید، اس کی بیوی زبیدہ۔ حضرات، ہارون رشید کے پیر و مرشد کا نام ہے بہلول دانا، اور زبیدہ کے بھی پیر و مرشد ہوئے بہلول دانا۔ یہ دونوں بہلول دانا کے مرید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز زبیدہ بن سمر کے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہارون رشید اس بادشاہ کا نام ہے جس کی سلطنت میں سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا ہے، تو ہارون رشید کی سلطنت میں ڈوبتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا وہ ہارون رشید۔ وہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ایک روز بن سمر کے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہارون رشید پہنچے تو دیکھا بڑی چمک رہی ہے، بیوی بڑی دمک رہی ہے، بڑا خوبصورت معلوم ہو رہی ہے۔ دیکھا تو لٹ گئے، فریفتہ ہو گئے، فدا ہو گئے، لٹ گئے۔ اچھا سنیے، غور سے سنیے گا، ایک مرد کو لٹنا چاہیے اپنی بیوی پر، ایک شوہر کو فدا ہونا چاہیے اپنی بیوی پر۔ یہی حق ہے بیوی کا ایک شوہر کے اوپر کہ ایک شوہر جب بھی لٹے تو اپنی بیوی پہ لٹے، جب بھی فریفتہ ہو تو اپنی بیوی کے پیچھے۔ اللہ اکبر، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو دیکھا اور لٹ گئے، کہا زبیدہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو آج، بڑی حسین لگ رہی ہو آج، بڑی اچھی لگ رہی ہو آج۔ ہاں اچھی لگ رہی ہوں، خوبصورت تو لگ رہی ہوں،
اور سنیے ایک بیوی کو بھی کہنا چاہیے اگر کبھی شوہر کہے کہ خوبصورت تم ہو یا فلاں کی بیوی، خوبصورت تم ہو یا فلاں پڑوسن، تو ایک بیوی کو کہنا چاہیے میرے شوہر میں زیادہ خوبصورت ہوں، یہی حق ہے، تاکہ شوہر کی نظر پاکیزہ جب اٹھے تو اپنی بیوی ہی کے اوپر اٹھے، اپنی بیوی کی پارسائی پر اس کی نظر لگے۔ بیوی کو کہنا چاہیے کائنات میں میرے شوہر اگر مجھ سے تیرے لیے مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، تیرے لیے مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بیوی کو کہنا چاہیے اپنے شوہر سے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا ہاں خوبصورت تو ہوں، اچھی تو لگ رہی ہوں۔ کہا ایک بات بتاؤ، تو بھی اپنے کمرے میں چمک رہی ہے اور آسمان میں فلک کا چاند بھی چمک رہا ہے، فلک کا چاند بھی چمک رہا ہے، تو بھی چمک رہی ہے۔ تو زیادہ خوبصورت ہے یا چودھویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ زبیدہ نے فوراً جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ اچھا اب تیور بدلا ہارون رشید کا، تو زیادہ خوبصورت ہے، اتنا گھمنڈ اپنے حسن پر، اتنا غرور اپنے حسن پر، اتنا اطراء اپنے حسن پر، اتنا غرور اپنے حسن پر۔ اگر تو زیادہ خوبصورت ہے چاند سے تو دلیل لاؤ قرآن سے، دلیل پیش کرو حدیث سے، تب میں تم سے باتیں کروں گا۔ جب تک تو قرآن و حدیث سے اس کی دلیل نہ دے دے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہے، تب تک تم سے میں باتیں نہیں کروں گا۔ تیرے بستر پہ ہارون رشید نہیں آئے گا۔ اب ذرا سوچو عالم کیا ہوگا۔ ہارون رشید کا بستر الگ ہو گیا ہے، زبیدہ کا بستر الگ ہو گیا ہے، رات آئی ہے، پریشانی بڑھ گئی ہے، سکون غارت ہو چکا ہے، نیند حرام ہو گئی ہے۔ ادھر زبیدہ پریشان ہے، ادھر ہارون رشید بھی پریشان ہے۔ ہارون رشید الگ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کاہے کو ایسا پوچھ لیا ان سے، زبیدہ الگ سوچ رہی ہے میں نے ایسا جواب کاہے کو اپنے شوہر کو دے دیا۔ پریشانی دونوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بستر بدل گیا تو سکون بدل گیا، بستر بدل گیا تو چین بدل گیا، بستر بدل گیا تو سکون غارت ہو گیا۔ چنانچہ بے چینی بڑھتی رہے، مگر وہ پیر کیسا جو اپنے مرید کی خبر نہ رکھے، وہ شیخ کیسا جو اپنی معتقدہ کی خبر نہ رکھے۔ ادھر معتقدہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، ادھر بہلول دانا کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صبح ہو تب تو چلوں، صبح ہو تب تو پریشانی جا کے دور کروں۔ رات بھر سفر کرتے رہے، سینکڑوں میل کی دوری پہ بہلول دانا تھے، رات ہی میں آسا لیا، لاٹھی لیا چلے آ رہے ہیں۔ وہ فقیر کامل، وہ فقیر چلا ہے، رات بھر سفر کرتا رہا، اور رات بھر سفر کرتے ہوئے صبح جب پہنچتے ہیں تو بادشاہ ہارون رشید کے دروازے تک پہنچے۔ جیسے کہ صبح ہوتی ہے، بادشاہ ہارون رشید کے دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ بہلول دانا اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دربان نے روک دیا، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر جا رہا ہوں۔ کہا جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کس کی اجازت چاہیے؟ کس کی اجازت چاہیے؟ کہا شہنشاہ کی اجازت نہیں ہے۔ کہا تیرا شہنشاہ میرے قدموں میں رہا کرتا ہے، تیرا بادشاہ میرے قدموں میں رہا کرتا ہے، میں جانتا نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں تو فقیر ہے، نہیں جانتا۔ کہا فقیر ہو نہیں جانتا، راستہ چھوڑو، مجھے اندر جانا ہے۔ فقیر کا تیور دیکھیے آپ، فقیر کا تیور دیکھیے، جلدی راستہ چھوڑو، مجھے اندر جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے کہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ بھائی، ایک بہت بڑے خطیب تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لینا چاہیے محبت سے، پھر میں تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں۔ آپ لوگ کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ، شاعر اسلام حضرت ندیم رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی ہی دیر بعد آپ حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ کی خطابت سماعت فرمائیں گے. یہ ایسے خطیب ہیں جن کو سن سن کے کتنے خطیب پیدا ہو گئے. دور مت جائیے, گریڈی اور مدھو پور میں تو زیادہ خطیب اور پیدا ہوئے ہیں حضرت کی تقریر سن کے, اور الگ الگ انداز کے نہیں, انہی کے انداز کے خطیب پیدا زیادہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی, میں نے بھی انہی سے سیکھا ہے. پہلے تو انہوں نے انگلی پکڑائی, پھر انہوں نے دوڑنا سکھایا, اب تو اڑنا سکھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے سنیے تو فائدے حاصل کر کے جائیں گے. بڑے نواز خطیب کا نام علامہ آصف اقبال ہے. حضرات آپ غور سے ان کی تقریر سنیے گا, جو سننا چاہیں گے جیسا سننا چاہیں گے اسی انداز کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اندر داخل ہوئے تو جو مکالمہ ہو رہا تھا, جو بحث ہو رہی تھی دربان سے اور بہلول خانہ سے, یہ آواز اندر تک پہنچتی ہے. ہارون رشید کی سماعت سے آواز ٹکراتی ہے. وہاں سے ہارون رشید چلے اور جھانک کر دیکھا تو دیکھا یہ تو پیر و مرشد بہلول لانا تشریف لا رہے ہیں. دوڑ کے ہارون رشید آئے, قدموں میں گر گئے. حضور آپ کاہے کو آ گئے؟ بہلول لانا نے کہا کیوں نہیں آنا چاہیے کیا؟ نہیں حضور آنا نہیں چاہیے یہ نہیں کہہ رہا, مگر آپ آئے کس لیے؟ کہا میرا کام تھا اس لیے آ گیا, ضرورت تھی تو آ گیا. کہا حضور آپ اور کام, آپ اور ضرورت, آپ کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس تو دنیا داری ہے ہی نہیں, بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ہم جیسے دنیا دار کے پاس کاہے کے لیے آپ آ گئے؟ کہا ہارون رشید میں نے کہا نا میری اپنی ضرورت تھی تو آ گیا. حضور ضرورت آپ کی ہو ہی نہیں سکتی ہے, میں کہتا ہوں نا کہ ضرورت تھی. ہاں حضور مان لیا کہ ضرورت تھی. کیا ضرورت تھی حضور؟ کس لیے آئے ہیں آپ؟ کون سا کام تھا آپ کا؟ حضرات سنیے, اب بہلول لانا کہتے ہیں ہارون رشید اصل میں معاملہ یہ ہے, میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن پاک بھول رہا ہوں. میں نے سوچا کہ کہاں جا کے اصلاح کرواؤں. ہارون رشید کے پاس چلا جاتا ہوں, میں قرآن پڑھوں گا اور جہاں غلطی ہوگی تو اصلاح کرنا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. ذرا سوچو, ایک پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے, ایک پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہو جا رہی ہے, قرآن میں پڑھوں گا تو اصلاح کرنا. پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے شہنشاہ وقت کی. یہ میرا مرشد کیا کہہ رہا ہے, یہ میرے پیر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پاک بھول رہا ہوں. آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں حضور آپ قرآن پاک بھولیں گے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. نہیں ہارون رشید بھول رہا ہوں نا, بھول رہا ہوں حضور, ایسا نہیں ہو سکتا. ہارون رشید میں کہتا ہوں کہ بھول رہا ہوں. اچھا حضور مان لیا تو میں پڑھتا ہوں, جہاں غلطی ہوگی بتانا. اللہ اکبر. نہیں حضور بتاؤں گا نہیں, سن لیتا ہوں برکت کے لیے. ہارون رشید تو پیر ہے کہ میں پیر ہوں؟ نہیں حضور پیر تو آپ ہیں. ہارون رشید تو پھر پیر کی بات ماننا چاہیے. میں پڑھتا ہوں, غلطی ہوگی اصلاح کر دینا. اللہ اکبر. اور سے سننا. اب کیا کہتے ہیں اے ہارون رشید, میں قرآن شریف پڑھتا ہوں, غلطی ہو تو بتائے گا. ایک طرف آپ قرآن کا فرمان یاد رکھیں گے, آپ قرآن کی جو بولی ہے اس کو یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, درخت تین کی قسم, درخت زیتون کی قسم, پہاڑ طور سینا کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم, ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا ہے. ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا ہے. اب ہارون رشید کے سامنے بہلول لانا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سنیے آپ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن. کیا ہوا؟ کہا حضور تھوڑی سی. اچھا تو غلطی ہو گئی کیا؟ ہاں حضور. اچھا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا البشر فی احسن. حضور کیا ہوا؟ حضور تھوڑی سی غلطی, پھر غلطی ہو گئی. اچھا پھر پڑھ دیتا ہوں, توجہ ہے آپ کی. ایک بار سبحان اللہ کہیے تو. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الافلاک فی. کیا ہوا؟ کیا پھر کیا جا رہا ہے؟
غلطی ہو گئی کیا؟ ہاں ہوں تو پھر غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی تو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ پھر کرتا جا رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ اب ہارون رشید کی بات سنو. ہارون رشید کہتے ہیں میرے مرشد لقد خلقنا القمر نہیں ہے، لقد خلقنا البدر نہیں ہے، لقد خلقنا الافلاک نہیں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا. پہلے رانا کہتے ہیں ہارون رشید اگر یہی بات تھی تو رات میں بیوی سے بستر کاہے کو بدلا تھا، زبیدہ سے منہ کاہے کو پھرایا تھا. زبیدہ نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں جان سے بہتر ہوں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جان سے بہتر انسان کو پیدا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین کانفرنس. مگر تم کتنا بد کردار ہو گیا ہے، تو کتنا بد کردار ہو گیا ہے. نماز تیری زندگی میں نظر نہیں آتی، قرآن کی تلاوت تیری زندگی سے دور ہو چکی ہے. آپ غور کرو، ہم اتنے اچھے بنائے گئے، اتنے اچھے پیدا کیے گئے، اس کے باوجود ہمارا کردار اب تک نہیں بدلا، ہمارا کریکٹر اب تک نہیں بدلا، ہماری سوچ اب تک نہیں بدلے. یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جب انسان عبادت کا عادی ہو جاتا ہے، جب انسان قرآن کی تلاوت کا عادی ہو جاتا ہے، جب انسان عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ چاند سے بھی افضل ہوتا ہے، سورج سے بھی افضل ہوتا ہے، افلاک سے بھی افضل ہوتا ہے، بلکہ مجھے کہنے دو وہ مکہ سے بھی افضل ہوتا ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہوتا ہے. آپ کہیں گے مول بھی غلط بول رہے ہو، ایک انسان کعبے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ کے حوالے سے ایک بات کروں، حسن بصری بھی چلے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، ادھر سے رابعہ بصریہ بھی چلی ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے. رابعہ بصریہ کے چلنے کا انداز الگ ہے، حسن بصری کے چلنے کا انداز الگ ہے. حسن بصری چلے اپنے گھر سے مکہ پہنچے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے پہنچے، اور ادھر گھر سے چلی ہے رابعہ بصریہ. 2 قدم چلتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے، پھر 2 قدم آگے بڑھاتی ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے، پھر 2 قدم آگے بڑھتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہی ہے. جانے کا انداز یہ ہے ہر 2 قدم پہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی چلی جا رہی ہے. حسن بصری پہنچے، دیکھا تو خانہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ غائب ہے، کعبہ نظر نہیں آتا. دائیں بائیں دیکھا نظر نہیں آیا، آگے پیچھے دیکھا نظر نہیں آیا، اوپر نیچے دیکھا نظر نہیں آیا. آواز لگائی میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مالک حقیقی، اے کائنات کے پالنہار، تیرا حسن بصری آیا تھا کعبے کا طواف کرنے، مگر کعبہ نظر نہیں آتا. کعبہ کہاں گیا؟ کعبہ غائب ہو چکا ہے. آواز آتی ہے حسن بصری تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہے. خانہ کعبہ رابعہ بصریہ کے طواف کے لیے رابعہ بصری. زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے، جواب نہیں. واہ واہ واہ. حضرات بدلو اپنے آپ کو، انقلاب لاؤ اپنی زندگی میں. نبی روٹھ گئے تیرے کردار سے تو کہیں کے نہیں رہیں گے. نبی روٹھ گئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے. 10 منٹ میرا ٹائم اور ہے، 10 منٹ ٹائم ہے میرا. بولیں کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیں تو ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے گا، زبردستی نہیں. درود شریف ایک بار پڑھیں محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چلی تھی ہارون رشید کی اور ملکہ زبیدہ کی، تو ایک بات اور میں اس حوالے سے کر دیتا ہوں. انسان کو اللہ نے سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا. اے مسلمانوں، تو اتنا اچھا ہے، تو اتنا سچا ہے، تو اتنا انوکھا ہے، تو اتنا ستھرا ہے، تو اتنا پاکیزہ ہے، مگر کردار بدلا ہوا ہے. تیری سوچ بدلی ہوئی ہے، تیرا کریکٹر بدلا ہوا ہے، تیرا دل و دماغ بڑا گھنونا ہو چکا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں دل و دماغ کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آؤ سنو اس ملکہ زبیدہ کی کہانی. وہ ملکہ زبیدہ جو بادشاہ ہے وقت، حضرت بادشاہ وقت ہارون رشید کی بیوی تھی.
मलका जुबैदा उन्होंने 300 लोंडियों को अपने जेब खास से अपने पैसे से जो कुछ खर्च के लिए मिलता था मलका जुबैदा को उन्होंने अपने रुपए से 300 लोंडियों को खरीदा, 300 खादमाओं को खरीदा और वो जो खरीदा 300 जो लोंडियां थी वो सबके सब हाफिज कुरान थे। सुभान अल्लाह, सबके सब हाफिजा थे, सबके सब हाफिजा थी। 300 लोंडियां हैं, सबके सब हाफिजा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है किस काम के लिए उन्हें खरीदा था, किस गर्ज से खरीदा था, किस काम के लिए खरीदा था। और सुनो, उन 200 लोंडियों को खरीद के जब अपने महल के अंदर लाई है तो उसने कहा ए खातमा सुनो, ए हाफिज कुरान, ए कुरान की हाफिजा, ए लोंडियो तुम सुनो, जो मैं खाऊंगी तुम सबों को खिलाओगे, जो मैं पीऊंगी तुम सबों को पिलाओगे, जो मैं पहनूंगी तुम सबों को पहनाओगे, जो मेरा खाना होगा वही तेरा खाना होगा। मेरी माँ बहनों गौर से जरा तुम सुनना, शायद तेरे लिए इसमें पैगाम हो और इससे तू नसीहत हासिल कर ले। वो कहती है 300 खादिमाओं को बिठा करके उन्होंने कहा तुम सबके सब हाफिजा हो, एक काम करो अपना वक्त बांट लो, अपना वक्त तकसीम कर लो। मेरे महल में 24 घंटे में एक लम्हा, एक सेकंड भी ऐसा ना हो जो कुरान की तिलावत बंद हो। तिलावत करती रहो, एक ड्यूटी खत्म होने से पहले दूसरा कुरान की तिलावत शुरू कर दे। इतने पैसे होने के बाद, इतनी दौलत के मालिक होने के बावजूद घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, गुरूर नहीं है। कुरान की तिलावत की फिक्र है कि मेरे महल में कुरान की तिलावत बंद नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, तेरे शौहर की मेहनत की कमाई होती है, चंद रुपए दे देते हैं, चंद हजार रुपए आपके जेब में, आपके पर्स में अगर रख देते हैं तो आप कहाँ जाती हो, आप क्या करती हो? मुझसे मत कहलवाओ, तुम खुद बताओ कि तुम क्या करती हो, फैसला तुम करो। वही मलका जुबैदा एक रोज अपने सर पे दुपट्टा बांध करके घर में बैठी हुई थी, घर में बैठी हुई थी। अचानक हारून रशीद आ पड़े। गौर से सुनिएगा, हारून रशीद अचानक घर आ पड़े, सर पे दुपट्टा बांधा हुआ देखा तो देखा कि अब हुलिया बदला हुआ है, चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ है। कहा ये क्या कर दिया तुमने, ए मलका जुबैदा तुमने क्या कर दिया? कहा कि सर के सारे बाल मैंने मुंडवा दिया है, मैंने सर का सारा बाल उतार के रख दिया है। अब उस बाल को मैंने सर पे नहीं रखा, उस तुरे से मैंने बाल को छिलवा दिया है, बाल मेरे सर पे नहीं है, इसलिए आज मैंने दुपट्टा बांध लिया है। अमूमन औरतें घर में रहती हैं, सर पे दुपट्टा रहता है, लेकिन कभी कभी सड़क भी तो जाता है, शौहर आता है तो उस कदर ख्याल नहीं होता सर पे दुपट्टा रहे या न रहे, मगर शौहर के सामने आ जाया करती है। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना, आज मलका जुबैदा बैठी है, सर पे दुपट्टा बांध के बैठी है। हारून रशीद ने कहा क्यों आखिर तुमने उतरवाया, ये जुल्म मुझ पे तुमने क्यों किया? तेरे तो घुंघरेले बाल थे, तेरी तो जुल्फें बड़ी लंबी थी, तेरी जुल्फों को देख देख के बड़ी खुशी होती थी, तेरी जुल्फें देखता था तो मुस्कुराहट आ जाती थी, मैं तुझ पे निसार होता था, मैं तुझ पे खिला होता था। ये क्या जुल्म किया मेरी मोहब्बत पे? मेरी मलका जुबैदा बताओ क्यों तुमने बाल उतरवा दिया? मलका जुबैदा का जवाब सुनो, दौलत के नशे में, दौलत के नशे में रहने वाली मेरी माँ और बहनें, याद रखना दौलत तेरी जिंदगी की जीनत नहीं है, तेरी जिंदगी की जीनत रसूलुल्लाह की बात है, तेरी जिंदगी की जीनत तो रसूलुल्लाह का मुसल्ला है। मुसल्ले से अपनी हुस्न को सजाओ, अपनी खूबसूरती को बढ़ाओ। मुसल्ला नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहती है मेरे शौहर क्या बताऊं, आप तो चले गए, मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करके मैं छत पे चली गई, महल की छत पे गई ताकि बालों को सुखा लूं। बाल में सुखा रखी थी, मुझे खबर नहीं थी, मुझे पता नहीं था मेरे पीछे कौन है। मैंने जब पलट के देखा तो दूसरी छत पे, दूसरे के मकान की छत पे कोई नामहरम बैठा हुआ मेरे बालों की तरफ देख रहा था। मैंने महसूस कर लिया कि उस नामहरम ने मेरे बालों को देख लिया है, उसकी नजर मेरे बालों पे पड़ गई है। मैंने फैसला किया जिस बाल पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो वो बाल शौहर के काबिल नहीं होता। बालों पे नजर पड़े तो सिर्फ अपने शौहर की नजर पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जवाब ने हजरत जिंदाबाद। मेरी माँ बहनों,
تم کیا کرتی ہو؟ مولوی جنید سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ کرو تم کیا کرتی ہو، کہاں جاتی ہو، کس انداز سے تم غیروں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، کس قدر بے پردگی کا عالم ہوتا ہے۔ پردے کا خیال کرو، رسول اللہ کو راضی کر لو، اپنے آقا کو راضی کر لو۔ نوجوان دوستو، آپ سے بھی میں کہتا ہوں، اگر آقا روٹھ گئے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ تم جس سے بھی محبت کرتے ہو، جس سے بھی تم پیار کرتے ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ محبت اور پیار ہے۔ حقیقی پیار تو محمد الرسول اللہ تم سے کرتے ہیں، سچا پیار تو محمد الرسول اللہ تم سے فرماتے ہیں۔ اس نبی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، آقا کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، عظمت والدین کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہو، جو نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ اپنے ماں باپ کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا وفادار وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے، جو اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے۔ منا لو اپنے آقا کو، راضی کر لو اپنے نبی کو۔ وہ روٹھ گئے نا، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ آپ کا محبوب روٹھے، آپ کا یار روٹھے، آپ کا دوست روٹھے، آپ کا بھائی روٹھے، بے چین ہو جاتے ہو۔ جلدی مناؤ، جلدی مناؤ، جلدی مناؤ، بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ جب کوئی روٹھتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، صرف 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بیٹے سے پوچھئے، جب باپ بیٹے سے پوچھ جائے تب بیٹے کو کیسا لگتا ہے؟ پوچھو ایک شوہر سے، جب بیوی روٹھتی ہے تب شوہر کو کیسا لگتا ہے؟ پوچھو بیوی سے، جب شوہر روٹھتا ہے تب بیوی کو کیسا لگتا ہے؟ پوچھو ایک بھائی سے، جب بہن روٹھ جاتی ہے تو بھائی کو کیسا لگتا ہے؟ ایک بھائی جب بہن سے روٹھ جاتا ہے تب بہن کو کیسا لگتا ہے؟ پوچھو اس بہن سے۔ میں آپ سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں، تیری ماں تم سے روٹھے تو بے چین ہو جاؤ، تیرا باپ تم سے روٹھے تو بے قرار ہو جاؤ۔ منانے کی فکر لگی رہتی ہے، کیوں ماں کو منانے کی فکر ہے؟ جواب ہوگا، ماں بہت محبت کرتی ہے، ماں بہت پیار کرتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، تیری ماں تم سے کتنی محبت کرتی ہے اندازہ ہے آپ کو؟ ہے کچھ تو بولیے، اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کا جواب صرف اتنا ہوگا کہ جتنی محبت ماں کرتی ہے اتنی محبت دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ بات سچی ہے، بات سچی ہے تو ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ آپ کچھ بولیں گے تو سمجھ میں مجھ کو آئے گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ ماں اتنی محبت کرتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کو ناپ نہیں سکتے، اسے تول نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب سچائی سنو، تیری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے میرے دوستو، اس کا اندازہ جب نہیں لگا سکتے ہو تو تیری ماں جتنی محبت کرتی ہے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تیرا رسول تم سے محبت کرتا ہے، تیرا نبی تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ نبی روٹھ جائے تو پھر بولو کیا عالم ہوگا، وہ نبی ناراض ہو جائے تو کیسے لگے گا۔ اے لوگوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو منانے کی بڑی فکر لگی ہے نا، منانا سب کو چھوڑو، پہلے چلو اپنے آقا کو منا لو، جو قبر میں بھی سہارا ہو، حشر میں بھی سہارا ہو۔ جب ہر کوئی سہارا چھوڑ دے تو سہارا محمد رسول اللہ بنے۔ پہلے اسی رسول کو منا لیتے ہیں، کیسے منائیں گے؟ سجدوں سے آقا کو منائیں گے، تلاوت سے آقا کو منائیں گے، سچائی سے آقا کو منائیں گے، دیانتداری سے آقا کو منائیں گے، قرآن کی تلاوت سے آقا کو منائیں گے۔ اگر یہ انداز پیدا کر لیا، تیرا نبی راضی ہو گیا تو تیرا خدا بھی راضی ہو جائے گا، تیرا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جس سے رب راضی ہوتا ہے اس سے سب راضی ہوتا ہے۔